ایکٹ میں آپ ترمیم لائے ہیں، اس کو ہم نے قبول کیا ہے، اور وہ جو معاہدہ تھا اس کو آپ نے توڑا ہے۔ سو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی، ہمارا ذمہ دار ایوان صدر ہے، لہٰذا ہمارا دعویٰ ہے کہ ایکٹ بن چکا ہے۔ ہم تو ملک میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ایک ایکٹ کے تحت کرنا چاہتے ہیں۔ مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا، مولانا فضل الرحمان کا دعویٰ۔ ڈی آئی خان میں نیوز کانفرنس میں کہا، ہماری شکایت صرف ایوان صدر سے ہے۔ صدر مملکت نے آئینی مدت میں بل پر دستخط نہیں کیے۔ کسی بھی بل پر صدر آئینی مدت میں دستخط نہ کرے تو وہ خود بخود قانون بن جاتا ہے۔ مدارس رجسٹریشن اور بینک اکاؤنٹ سے متعلق قانون دونوں ایوانوں سے اتفاق رائے سے منظور ہوئے۔ ڈرافٹ وزارت قانون نے تیار کیا جسے ہم نے قبول کیا۔ جن لوگوں نے قانون تیار کیا اب وہی لوگوں کو ہمارے سامنے لا رہے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں فرد جرم لگ گئی، بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کا صحت جرم سے انکار۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے چارج شیٹ پڑھ کر سنائی۔ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہوئی۔ 9 مئی جلا گھراؤ کیس میں شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد پر بھی فرد جرم عائد۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی۔ آرمڈ فورسز میں نہ ہونے والا فرد فورسز ڈسپلن سے کیسے نیچے آ سکتا ہے؟ ملٹری کورٹس میں سویلین ٹرائل کیس کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس، کہا ملٹری کورٹس کا پورا کیس آرٹیکل 8 کے گرد گھومتا ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا، اگر قانون اجازت دیتا ہے تو ڈسپلن کا اطلاق ہوگا، ملزم کو وکیل اور تمام متعلقہ مواد فراہم کیا جاتا ہے۔ کیس کی آئندہ سماعت کل ہوگی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف دائر درخواست خارج، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ آئینی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے، پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس ختم ہو چکا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی ہے، قانون آ جائے تو آرڈیننس خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آئین صدر پاکستان کو آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر اور دیگر نے آرڈیننس کو چیلنج کیا تھا۔ پی ٹی آئی کا سول نافرمانی تحریک مؤخر کرنے کا فیصلہ، پارٹی ذرائع کے مطابق تحریک انصاف سول نافرمانی تحریک شروع نہیں کرنا چاہتی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سمیت مرکزی قیادت نے سول نافرمانی تحریک معاملے پر خاموشی پر اکتفا کیا ہے۔ فی الوقت حالات کو دیکھتے ہوئے مفاہمت سے معاملات کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پہلے بھی ہماری کمیٹی تھی، امپاورڈ تھی، ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی اس ماحول میں میرا خیال ہے ابھی حکومت کو اور ان لوگوں کو بھی ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو زور زبردستی جبر سے نہیں کچلا جا سکتا۔ یہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات کی تردید کر دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی بنا دی، ہم سب کے سامنے مذاکرات کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے مذاکرات پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی کا وفد ایاز صادق کی ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت کرنے گیا۔ اسد قیصر نے کہا کچھ بھی خفیہ طور پر نہیں ہوگا، ابھی قواعد و ضوابط طے ہو رہے ہیں۔ ہم سول نافرمانی شروع کریں گے، ایسے نہیں ہوتا نا، تلوار مت لٹکائیں ہمارے سروں کے اوپر۔ ملک کا قانون ہے، ایک قانون یہ ہے کہ آپ اگر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو کسی اتھارٹی کو ایک درخواست دیں گے کہ جناب ہم یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایسی درخواست نہیں دی گئی۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، کھلے دل سے ہو اور سیاسی فکر کے ساتھ ہو۔ سول نافرمانی کی تلوار لٹکا کر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو ہم تیار ہیں۔ نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، بولے تحریک انصاف کو مذاکرات کے لیے اپنے پرانے طور طریقے ختم کرنا ہوں گے۔ احتجاج کے لیے قانون کے تحت درخواست اور جگہ کا تعین کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں کوئی درخواست نہیں دی گئی اور احتجاج ہوا۔ ہم چاہتے ہیں بات چیت ہو اور کھلے دل سے ہو۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پی ٹی آئی پر تنقید، کہتی ہیں کہ بدقسمتی دیکھیں 26 نومبر کو جو جھانسی کی رانی بن رہی تھی آج وہ منہ چھپائی کر رہی ہے۔
23 نومبر کو از خود قوم سے خطاب کرنے والی بشرا بی بی آج اچھے بچوں کی طرح خاموش ہے۔ 26 نومبر کو جوشیلے خطاب کرنے والی بشرا بی بی آج اپنا انقلابی بھاشن پشاور چھوڑ آئی۔ ڈی چوک فتح کرنے والی آج صحافیوں کے سوالوں پر ایک لفظ نہیں بول سکی۔ بیچاری نے پہلا انقلاب لیڈ کیا، وہ بھی گلے پڑ گیا۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف پیش رفت، ملزمان کو نوٹس جاری۔ 13 دسمبر کو طلبی نوٹسز ملزم صبغت اللہ ورک، محمد ارشد، عطاء الرحمان، اظہر مشوانی، کومل آفریدی، عروسہ ندیم شاہ اور ایم علی ملک کو جاری کیے گئے۔ وفاقی حکومت نے آئی جی پولیس کے ماتحت ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل دی۔ جے آئی ٹی کے پاس ملزمان کے خلاف ملک میں بدامنی اور انتشار پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے ٹھوس ثبوت موجود۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے بانی پرویز خٹک سے ملاقات، ملک کی مجموعی صورتحال اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالنے والے عناصر کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ۔ پرویز خٹک کا اسلام آباد میں احتجاج کے دوران شرپسندوں کے حملے میں شہید پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان ہم سب کا ہے اور سب نے مل کر اسے آگے لے کر جانا ہے۔ سپریم کورٹ نے عادل بازئی کی قومی اسمبلی کی رکنیت بحال کر دی۔ عدالت نے عادل بازئی کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کر لی۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ الیکشن کمیشن نے عادل بازئی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کا چوتھا روز $1 ارب سے زائد کا منافع، 100 انڈیکس میں تاریخ کا تیسرا بڑا اضافہ، 3370 پوائنٹس کی تیزی، 1,14,180 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند، 1 ارب 47 کروڑ حصص کا لین دین 67 ارب روپے میں طے پایا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 14,500 ارب روپے سے تجاوز کر گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 6 پیسے مہنگا، 278 روپے 23 پیسے کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا 2300 روپے مہنگا، 1 تولہ سونا 2,82,800 روپے میں فروخت۔ صدر مملکت آصف زرداری سے چین کے اعلیٰ کاروباری وفد کی ملاقات۔ بلاول ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی شرکت۔ صدر مملکت کا پاکستانی معیشت کے مختلف شعبوں میں چینی سرمایہ کاری بڑھانے پر زور، کہا دونوں ممالک کے عوام بالخصوص سرمایہ کاروں اور کاروباری اداروں میں روابط بڑھانا ہوں گے۔ چینی وفد کا صحت کے شعبے میں $1 ارب کی سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شنگھائی میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان کو ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا ہے۔ پنجاب میں چین کے اشتراک سے کئی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شنگھائی ایکسپیریمنٹل اسکول کا دورہ، چین کے ایجوکیشن سسٹم پر خصوصی بریفنگ لی۔ مریم نواز نے اسکول کے مختلف شعبوں کا مشاہدہ کیا، اسکول کے بجٹ، نصاب اور طریقہ تعلیم سے متعلق دریافت کیا۔